ریجیکٹڈ لوگ ہیں، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جب عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ آپ چلے جائیں ٹریبیونلز میں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ٹریبیونلز بنائے گئے، ہائی کورٹ کے ججز صاحبان بیٹھیں گے، وہ آپ کو سنیں گے۔ اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹڈ پروف ہے کسی کے خلاف تو ایکشن ضرور ہوگا۔ باقی پروونشل اسمبلی آف سندھ جس نے پاکستان بنایا ہے اس کو آپ ڈی گریڈ کرنے اگر آ رہے ہیں تو وہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اسمبلی کو ڈی گریڈ کریں گے۔ پورا سندھ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے پورے سندھ میں سویپ کیا ہے، پورا سندھ پروٹیکٹ کرے گی سندھ اسمبلی کو۔ ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ سب ریجیکٹڈ لوگ ہیں۔ انہوں نے ابھی سے نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے الیکشن لڑتے آئے ہیں، وہ ہارتے آئے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے سارے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا شرم آنا چاہیے کہ وہ اگر یہاں کے اسمبلی کے باہر آگے پروٹیسٹ کریں گے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ بلاول صاحب نے تیسری مرتبہ مراد علی شاہ کو نامزد کر دیا، کیبنٹ میں آپ کچھ نئے چہرے دیکھ رہے ہیں یا نہیں، کیا کہیں گے؟ کیبنٹ بنے گی تو ہم دیکھیں گے نا۔ کیبنٹ جب بن جائے گی تو آپ کو سب نظر آئے گا۔ مراد علی شاہ ہیٹرک کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے آپ ہیٹرک نہیں کرتی کامیاں ہیں جس کی وجہ سے بلاول؟ نہیں، یہ دیکھیں پارٹی کی انٹرنل پالیسیز ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک پارلیمنٹیرین سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس سسٹم میں چل رہے ہیں۔ ہم کوئی یہ روڈ والی پارٹی نہیں ہے کہ بس جو مرضی ہے اس کو بٹھا دو، نہیں۔ یہاں پہ پرفارمنس چیک کی جاتی ہے۔ آپ کو اگر زمانہ یاد ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا اور بھٹو صاحب کا، اس وقت بھی وہ چیک کرتی تھی پرفارمنس اپنے ممبرز کی، اور جن کو جو عہدے دیے گئے تھے انہوں نے کیا رول پلے کیا تھا اس کے حساب سے ان کو۔ اگر صاحب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا چناؤ آج ہی ہوگا؟ آج ہم اوتھ سیریمنی کریں گے، اوتھ سیریمنی کے بعد پھر اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر کی نامینیشن فائل ہوگی اور کل ان کا الیکشن ہوگا۔